جہاں 98% پاپولیشن جو ہے وہ مسلم پاپولیشن ہے، تو مسلم پاپولیشن کی جو بنیادی اس کے دینی تعلیم ہے، سماجی مسائل ہیں، اخروی مسائل ہیں، اخروی نجات ہے، وہ اس پلیٹ فارم سے ان کو پرووائڈ جتنی زیادہ کریں گے اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملے گی۔ یہ مارکیٹ میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگوں کے پاس، لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس اپرچونٹی اور پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، اور اگر وہ اس تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو تب بھی وہ بعض دفعہ شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے، یہ ٹھیک نہیں بھی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اس ماڈرن ویسے تو کیپٹلسٹ دور ہے، چلیں ہم ماڈرن سوسائٹیز کی بات کر لیں تو ماڈرن سوسائٹیز کے اندر تو یہ زیادہ اپیل کرتا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائی جائے، ان کو دین کی بات سکھلائی جائے، اور جس طرح حافظ صاحب نے بات کی ہے تو اصل وہی ہے، باقی سب غیر حقیقی ہے۔ دیکھیں انڈسٹری کا بنیادی کام کیا ہے؟ انڈسٹری آپ کی پیدائش دولت میں کام کرتی ہے نا۔ اگر کوئی بھی ایسا شعبہ جو کمرشل بنیادوں پر مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اور وہ پیدائش دولت کے پروسیس کو آگے نہیں بڑھا رہا، یا وہ دولت کو ایک جگہ مرتکز کر رہا ہے، تو وہ اپنی پہلی بنیادی روح سے بھی انحراف کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈسٹری کب بنے گی؟ یہ انڈسٹری اس وقت بنے گی نا کہ جب اس کی ایکسپینشن کی اپرچونٹیز ہوں۔ ایکسپینشن کہاں سے ہوگی؟ ایکسپینشن اس وقت ہوگی جب مارکیٹ کے اندر اس کا کنزیومر ہے، مارکیٹ کا کنزیومر ڈائیورٹ ہو گیا۔ کہاں چلا گیا؟ وہ سوشل میڈیا پر چلا گیا، وہ مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ گیا۔ وہ جب مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈائیورٹ ہو گیا تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے تو ہماری اس چلیں کہہ لیں انڈسٹری کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری مین اسٹریم میڈیا کا سارا کنٹینٹ جو ہے وہ تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ مین میڈیا سے پہلے مل جاتا ہے۔ اچھا اب تو صورتحال الٹ ہو گئی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا کی سٹوریز کو اٹھا کے بریکنگ سٹوریز چلا رہا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آپ کے سارے پولیٹیشینز کوئی ٹویٹ کرتے ہیں وہ بریکنگ سٹوری بن جاتی ہے۔ اچھا ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری بننے کی جو اپرچونٹی تھی وہ ٹرین مس کر چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب سوشل میڈیا کا دور آ رہا تھا آپ نے لوکل لیول پر انوویشن ہی نہیں کی۔ آپ کا سارا سوشل میڈیا صارفین یوٹیوب اٹھا کے لے گیا، آپ کا سارا سوشل میڈیا صارفین ٹویٹر اٹھا کے لے گیا، سارا سوشل میڈیا صارفین فیس بک اٹھا کے لے گیا، انسٹاگرام اٹھا کے لے گیا، باقی جتنے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ہیں 22-23 وہ سارا وہ اٹھا کے لے گئے۔ اچھا بزنسز کون کر رہے ہیں؟ ریونیو کون جنریٹ کر رہا ہے؟ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ان سوشل میڈیا آرگنائزیشنز کو چلا رہی ہیں۔ اچھا صارف کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر جس طرف آپ نے پہلے بھی 2 سوال اٹھائے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی ہے، منفیت ہے، سوسائٹی میں کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے، وہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ وہ ان سوشل میڈیا آرگنائزیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری فیس بک وال کے اوپر مجھے کیا نظر آنا چاہیے۔ میری اس میں صرف سرچ ہسٹری نہیں ہے، انہوں نے خود بھی طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ریجن کے اندر لوگوں کو کیا دکھانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہاں پہ ایک ذمہ داری اور بھی عائد ہوتی ہے پھر کہ ہمارے تعلیمی ادارے کیا صرف یہ منی میکنگ مشینز ہیں؟ پھر ہم جب بات کرتے جی پلیز سر میں ڈیفینیٹلی آؤں گا آپ کی طرف، کیا مجھے پتا کیونکہ میں نے بات آپ کی طرف کر دی، آپ کا حصہ آنا چاہیے، تو کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں اگر اویلیبلٹی نہیں ہے اور ایک بندہ جتنے سورسز پہ کام کر رہا ہے، ایک سیٹ پہ کام کرتے ہوئے 4 لوگوں کے کام کر رہا ہے اینڈ ہی از ارننگ جسٹ پینٹس، تو پھر یہ ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟ آئدر انڈسٹری کی جو کہ جنریٹ کر رہے ہیں یہ، یا ہماری ریاست کی جو اس کے بارے میں دیکھے، یا ہماری یہ سو کالڈ انڈسٹری جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہے اس میں؟ دیکھیے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی فاؤنڈیشن 3 بنیادی آپ پلرز کہہ لیں اس پر کھڑی ہے۔ ایک وہاں سے گریجویٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا چلا جاتا ہے مین اسٹریم میڈیا کے اندر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا۔ ایک وہاں کا گریجویٹ جاتا ہے آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کا وہاں سے گریجویٹ جاتا ہے پبلک ریلیشنز کے اداروں میں، جو کہ ابھی ہمارے یہاں اس طرح سے یہ انڈسٹری نہیں بن سکی۔ ہمارے یہاں بھی ملٹی نیشنل کارپوریشن سیکٹرز کے اندر بھی پبلک ریلیشنز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، وہ مارکیٹنگ کو ڈیل کرتے ہیں، یا آپ مارکیٹنگ اینڈ پبلک ریلیشنز کہتے ہیں۔ اب جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے جہاں پر داخل ہونے والے طالب علم کو سنہرے باغ دکھائے جاتے ہیں، جہاں پہ اس کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جہاں پہ اس کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کل کو اتنے بڑے اینکرز بنیں گے،
آپ کی 40-40 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, آپ کی 20-20 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, فلاں اینکر اتنے پیسے لے رہا ہے, فلاں کالمسٹ اتنے پیسے لے رہا ہے, وہ پرائم منسٹر اس کا دوست ہے, وہ پرائم منسٹر اس کا دوست ہے. وہ جب ڈگری لے کے فارغ ہو کے وہاں سے آتا ہے مارکیٹ میں, تو اس کو نیوز روم کے اندر بٹھا کے اس سے پہلے دن جو کام کرایا جاتا ہے, جو پہلے دن کام اس سے کرائے جاتے ہیں, اب میں وہ آن ایئر نہیں بتانا چاہتا کہ اس کے ساتھ پہلے دن کیا سلوک ہوتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ ڈگری کیا, تم نے جرم کیا. ایڈورڈ سعید نے 1990s کی اس میں دہائی میں بی بی سی کے اوپر نا ایک لیکچر سیریز شروع کی تھی, اور اس میں ان کے ایک لیکچرز کی سیریز میں تھا ایک آرگینک انٹلیکچوئلز اور ان آرگینک انٹلیکچوئلز. اس میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ میڈیا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان آرگینک انٹلیکچوئلز پروموٹ کرتا ہے, جس کی طرف یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ عسکری بھی ہے, وہ اقتصادی بھی ہے, وہ معاشی بھی ہے, وہ سیاسی بھی ہے, وہ ثقافتی بھی ہے, ہر چیز جو بھی سوسائٹی میں ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ وہ جان بوجھ کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور اس کو ڈیزائن کرنے کے مخفی مقاصد ہوتے ہیں. آرگینک انٹلیکچوئلز کو جب آپ سپیس دیں گے کنونشنل میڈیا کے اندر, تو عام صارف کو جو میڈیا کا کنٹینٹ استعمال کرتا ہے, یوز کرتا ہے, اس کو صحیح تجزیہ جائے گا, صحیح معلومات جائے گی, صحیح انفارمیشن جائے گی, اس میں پروپیگنڈا نہیں ہوگا, اس میں فلٹرڈ انفارمیشن نہیں ہوگی, اس کے اندر وہ نام چومسکی کے سارے جو پروپیگنڈا ماڈلز کی ٹیکنیک ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. ابھی کیونکہ ہم بہت آگے چلے گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا, دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا جو گرو کر رہا ہے, اس ڈیجیٹل میڈیا کا کنٹرول پاکستان کے پاس نہیں ہے. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. جب ڈیجیٹل میڈیا کا کنٹرول پاکستان کے پاس نہیں ہے, تو اس کا میں ابھی آپ کو لاسٹ ویک کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ دو بہت بڑی شخصیات جن کے لاکھوں کی تعداد میں ویوزرز ہیں, فالوورز ہیں, سبسکرائبرز ہیں, یوٹیوب نے ان کے چینل اڑا دیے. اڑا دی, بالکل ٹھیک ہے, کر لیں آپ دنیا کی کسی عدالت میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہہ دیا نا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری پالیسی کی وائلیشن ہے, ہماری پالیسی ہم نے ڈیفائن کی ہے, وائلیشن ہے, آپ کے چینل فارغ. میں صرف اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ کے اس شعبے کی بنیاد پر, اگر آپ سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ شعور پیدا ہوا ہے, چلیں ہم اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. میڈیا کی وجہ سے اگر شعور پیدا ہو رہا ہے یا ہوا ہے, تو مجھے پاکستان کی سوسائٹی میں اس کی ٹرانسفارمیشن بتائیں. سسٹم ٹھیک ہوا ہے, تعلیمی حالت بہتر ہوئی ہے, ملک کے مسائل حل ہوئے ہیں, معاشی مسائل دور ہوئے ہیں, سیاسی طور پر امن پیدا ہوا ہے, بد امنی کا خاتمہ ہوا ہے, ملک کے اندر جو ووٹر ہے وہ پہلے سے زیادہ باشعور ہو گیا ہے, ملک کے اندر جو کنونشنل پولیٹیکل پارٹیز جو لاسٹ مینی ڈیکیڈ سے پالیٹکس کی پاور انجوائے کر رہی ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوئی ہیں. اگر ان کو آپ برا بھی کہتے ہیں, اچھا بھی کہتے ہیں, تو اس کے نتائج ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر سیم ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں. تو ان کو پیرامیٹرز بنا کے, انڈیکیٹرز بنا کے انالیسس کر لیں کتنا شعور پیدا ہوا ہے. اچھا شعور پیدا ہوا ہے تو کیا نئی علم کی تخلیق شروع ہوئی ہے, کیا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سائنس کے اندر ہم ترقیات کر رہے ہیں, کیا ہم ٹیکنالوجی کے اندر ترقیات کر رہے ہیں, یا ہم دیگر سماجی علوم چاہے وہ سوشل سائنسز کے سارے علوم ہیں ان کے اندر انوویشنز لا رہے ہیں. تو ہمیں جواب مل جائے گا نا کہ ایک میڈیا ہاؤس یا اوورال پورا میڈیا سوسائٹی کے اندر اگر شعور پیدا کر رہا ہے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے. مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ پورا میڈیا جو کہ الیکشن کیمپینز کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ تعلیم حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, تعلیم حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. صرف ان دنوں میں میڈیا کا پورے سال کا کنٹینٹ 1% بھی نہیں ہوتا تعلیم کے اوپر. سارا دن کی خبروں کے اوپر ایک خبر بھی نہیں ہوتی میڈیا کی جو تعلیم سے متعلق ہو, جو سائنس کے متعلق ہو, جو ٹیکنالوجی سے متعلق ہو. وہ تو اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اس میں. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ طے کریں گے پیچھے ٹیگنگ کی بنیاد پر, پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر وہ طے کریں گے کہ آپ کو کیا دکھانا ہے, وہ آپ کو کیا دکھانا ہے. تو میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ ہم ٹوٹلی میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں الٹرنیٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے. الٹرنیٹ سولوشن کیا ہے؟ بڑا بیسٹ سولوشن ہے. پاکستان کے اندر مور دین 200 پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کے اندر مور دین 1000 سرکاری کالجز ہیں, وہ پلیٹ فارم ہے. پاکستان کے اندر مساجد پلیٹ فارمز ہیں, پاکستان کے اندر مدارس پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے آپ بات چیت کریں, جہاں پہ لوگوں کے ساتھ مکالمہ کریں. اس میں کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے. یس
وہاں میں پہ لوگ commercial کتنا interest جانا نہیں ہے. چاہتے ہیں, کتنا سننا چاہتے ہیں, کتنا دیکھنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی میرے پاس گیجٹ ہے میڈیا کے لیے, میں نے وہ یوز کر لینا ہے. فرمائیے گا کہ جو میڈیا فیلڈ کے نوجوان نسل کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کا ایک بندوبست بھی ہمیں سامنے آتا ہے, جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بڑا ایک الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا, پھر بہت سی انڈسٹری میں جو اوپننگز آئیں جابس کے حوالے سے. اس فیلڈ میں آنے والوں کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے, بیسک چیزیں کیا ہیں, اور پھر پروفیشنلی کیا چیزیں ان دا لانگ رن سامنے آنی چاہیے؟ دیکھیے 2 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ کوئی بھی شخص بالخصوص طالب علم جب جرنلزم میں داخلہ لیتا ہے یا وہ جرنلزم کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا پرائمری آبجیکٹیو کیا ہے. جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے نزدیک پرائمری آبجیکٹیوز یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے پاور حاصل کروں گا, پاور حاصل کریں, مجھے ایک پاور آئے گی اور وہ پاور میرے سوشل سٹیٹس کو ڈیفائن کرے گی اور اس کے تحت میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. کہ میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تھیری ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے, پریکٹیکل کچھ اور ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تھیری کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی خبر جب آپ نشر کرتے ہیں یا اس کو شائع کرتے ہیں, اس میں سے آپ نے جو اس کا بنیادی پہلا پیرامیٹر ہے نا, جس کو ہم 5 Ws یا 1H کہتے ہیں, اس پہ کم از کم اس کو پورا اترنا چاہیے. اور اس میں ایک آپ ایسے سمجھیں خفیہ دروازہ بھی ہے جس کو آپ سورسز کا نام کہتے ہیں کہ یہ سورسز ہیں, اور بعض دفعہ سورسز کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم پریکٹیکل جرنلزم کرتے ہیں, وہ سورس خود ہوتا ہے, وہ اس کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے, بٹ وہ سورس پہ ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کو قانونی شیلٹر حاصل ہے. اب خبر کی اتھینٹسٹی ہے یا اتھینٹسٹی نہیں ہے وہ 5 منٹ بعد ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس کی عمر 5 منٹ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, ویسے 5 منٹ میں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ ہے, میڈیا ہاؤس ہے, اس نے لوگوں کو جابس اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. دیکھیے میں ویسے اس پہ بڑا ڈفرینٹ میرے ویوز ہیں کہ میڈیا جو ہے پاکستان کے سینیریو میں, میں اگر اپنی بات کروں, لوگ اس سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے, میں اس کو انڈسٹری نہیں مانتا. اس کو انڈسٹری اس کے ہیومن ریسورسز کی بنیاد پر, ہیومن ریسورسز کے پوٹینشیل کی بنیاد پر نہیں مانتا. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے, اگر آپ اس کا ہیومن ریسورس نکال کے دیکھیں پورے پاکستان میں وہ, میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, ویسے مارجن رکھ کے بتا رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہے 1000 بھی نہیں ہے. سب سے بڑا اس کے اندر پروڈکشن لگا لیں, رپورٹرز لگا لیں, اینکرز لگا لیں, فیلڈ ڈرائیورز تک. اب انڈسٹری کی بنیادی ڈیفینیشن پہ تو وہ ادھر ہی نہیں رہا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے. تو نیشنل لیول پر 1000 بندوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے, یہ تو کوسچن مارک ہے. ٹھیک ہے, کوسچن مارک ہے. ٹھیک ہے, ایک ادارہ. اگر پوری انڈسٹری کی بات کریں تو پوری انڈسٹری میں کتنے 20,000 لوگ بھی نہیں ہوں گے, 30 کر لیں, 40 کر لیں, ناٹ مور دین. وہ آپ بڑھا لیں, جی بالکل 20,000 بھی نہیں ہوں گے پوری انڈسٹری کے اندر, تو کیونکہ انڈسٹری کا لفظ یوز ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ انالیسس کریں کہ جو روزگار میں سلیبز ہیں جن کو روزگار دیا جا رہا ہے, وہ حکومت پاکستان کی بنیادی طے کردہ جو اجرت ہے اس میں بھی پورا نہیں اترتے ہیں. بلو دا لائن آلریڈی. ٹھیک ہے, اگر ابھی ریسنٹلی ریاست نے یہ طے کیا ہے کہ 25,000 روپے کم سے کم مزدور کی اجرت ہے, وہ 25,000 روپے نہیں دیتے. میں ایسے اداروں کو بھی جانتا ہوں جہاں پر ایک کیمرہ مین کی تنخواہ 12,000 ہوتی ہے. میں ایسے اداروں کو بھی جانتا ہوں جہاں پر ایک ڈرائیور کی تنخواہ 15,000 ہوتی ہے. اور سر اس سے اگلا بھی لیول ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد بھی میں سلیبس کی بات کر رہا ہوں نا, ابھی سلیبس پہ آ رہا ہوں نا میں, کہ سلیبس میں جو لوگ 50,000 روپے تک تنخواہ لے رہے ہیں وہ ٹوٹل ہیومن ریسورس کا 50% سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو 50,000 تک کی سلیب پہ لے رہے ہیں. تو کنٹریبیوشن کیا ہوا کہ آپ بنیادی جو ریاست کے طے کردہ جو بنیادی معیارات ہیں اس پر بھی پورا نہیں اتر رہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہمیں سوشالوجی آف میڈیا سمجھنی پڑے گی. یہ چیزیں پھر چور راستے کھولتی ہیں, کیونکہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہے نا
کہ میں نے جرنلزم اس لیے کرنی ہے کہ مجھے پاور چاہیے، میں اس پاور کی بنیاد پر جائز ناجائز کام کر سکوں، کرا سکوں اور ہو سکوں، اور یہ ہوتا ہے جی مطلب میں پریکٹیکل جرنلسٹ ہوں، مجھے اس بات پہ بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے، جی کوئی ڈینائی کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن کرتا رہے، فیکٹس پریکٹیکلی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے۔ اب آپ سوشیالوجی آف میڈیا کے تحت جو ورکر ادارے میں کام کر رہا ہے اس کے پیش نظر یہ ہے، اور جو ادارہ چلا رہا ہے اس کے پیش نظر کیا ہے؟ کمرشل مفادات۔ جی اب حافظ صاحب جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو خالصتاً انسانیت کے لیے ہے، اس کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں اگر خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہوں اس سے مجھے مالی فائدہ حاصل ہوگا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ جی آپ خبر کو نشر کرنے سے پہلے کا سارا پروسیس اور نشر کرنے کے بعد کا سارا پروسیس وہ کمرشل ہے، یعنی اس کے پیش نظر منافع ہے، یعنی ہر خبر بطور کموڈٹی ہے مارکیٹ کے اندر۔ الٹیمیٹلی اب جب ہر خبر بطور کموڈٹی ہے تو یہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جی یہاں پر مسائل یہ ہوتے ہیں، سوسائٹی پوری اوور آل جو ہے نا وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہوتی ہے۔